دوستو یہ الوینا ہیں۔ الوینا ہاؤس ہیلپ ہیں، مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں۔ یہ موٹر بائک چلاتی ہیں اور نہ صرف یہ کہ خود چلاتی ہیں بلکہ موٹر سائیکل چلانا سکھاتی کس بھی ہیں۔ طریقے سے بائک ہینڈل کرتے ہیں، کک لگاتے ہیں، یہ تو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ یوں گائیڈ کروں گی۔ آپ اسٹینڈ کو پہلے اوپر کریں گے، سیکنڈ آپ کی آن کریں گے، تھرڈ آپ نے لگانا ہے کک، کلچ چھوڑ کے۔ زور سے ایک کک کو لیتے ہوئے جائیں۔ ہو گیا اسٹارٹ۔ السلام علیکم، میرا نام ممتاز ہے اور میں جاب کرتی ہوں۔ میری رہائش آگرہ تاج میں اور 3 سال بعد سے میرا جاب ہے اور میرا کام کوکنگ کا کام ہے، تو مجھے آنے جانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں بائک سیکھ رہی ہوں اور مجھے بہت ضرورت ہے، میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے میں یہ بائک سیکھنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ خواتین کو بائک سکھانے والے اداروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ عرشیہ خان پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، لیکن انہوں نے روڈ رائڈر اکیڈمی قائم کی ہے۔ اداروں سے خواتین آئی ہیں، ڈاکٹر آئی ہیں، لائر آئی ہیں، انجینئر آئی ہیں، کالج یونی کی بھی لڑکیاں آئی ہیں، تو جو کہ جن کو سپورٹ ہوتی ہے۔ بٹ اب میرے پاس جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ہاؤس میٹ ہے، جو کہ گھروں میں کام کرتی ہیں اور جو زیادہ ضرورت مند میں کہتی ہوں ہیں۔ تو اب میرے جیسے کہ آئی ہیں کہ میم ہم والا جگہ کام کرنے جاتے ہیں، چنچی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے بند کر دی ہے، تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا زیادہ کرایہ، تو وہ میرے پاس زیادہ آ رہی ہیں ہاؤس میٹ، اور ماشاءاللہ سے سیکھ کے اب یہاں سے سیکھنے کے بعد وہی کہتی ہیں ہم اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم دور دور کے بھی کام پکڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہوتا نا کہ اپنی ایریا میں لڑکیاں کام پکڑتی ہیں، وہی کہتی ہے کہ اب ہم ایزلی دور دور کے کام پکڑ رہے ہیں، دور دور کے علاقوں میں بھی جا رہے ہیں اور ہماری میم انکم اچھی آ رہی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے لیے اتنا اچھا کام آئے۔ دیکھیں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، صرف دعائیں آپ کے کام آتی ہیں اور ہمیں دعائیں زیادہ مل رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں ٹریفک کا بے ہنگم نظام، مہنگائی اور بڑھتے ہوئے کرائے خواتین کو اپنی اور سستی سواری موٹر بائک کی جانب راغب کر رہے ہیں۔ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے رش میں روزانہ لڑکیوں کے لیے نکلنا بہت مشکل کی بات ہوتی ہے، اور میں اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے انکریجمنٹ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ مجھے دیکھ کے وہ خود بھی سیکھے اور اس کے اندر بھی کانفیڈینس آئے کہ ہاں ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور اپنے کام سیلف سپورٹ ہو کے خود ہی کرنے چاہیے۔ بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے، کیونکہ ابھی جو بارشیں حالیہ ہوئی تھیں اس میں اتنی پرابلم تھی کہ وین والے نے منع کر دیا، جب باہر نکلی تو رکشے والے نے منع کر دیا۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا میرے پیر لگ جاؤ، میں اڑ کر پہنچ جاؤں، تو بس اسی وقت میرا جذبہ یہ ہوا کہ اب مجھے سیکھنی ہے، جبکہ میں بہت کمزور ہوں، بہت ڈری بھی ہوتی ہوں، لیکن موٹر بائک خواتین کے لیے ایک سواری سے بڑھ کر خود مختاری کی علامت بن چکی ہے، جبکہ الوینا جیسے حالات کے ستم کا شکار ہیں، ان کے لیے موٹر سائیکل ان کی شریک حیات کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ میں نے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا آپ کو۔ میری طبیعت ایسی تھی کہ میں بیڈ پوری بیڈ پہ لگ گئی تھی، میں محتاج بھی ہوئی، میں اپنے ہسبینڈ کی بھی محتاج ہوئی، پر وہی بات ہو گئی ہے کہ سپورٹ میں بولتی ہوں کہ اب کے دور پہ کوئی نہیں کرتا، ہسبینڈ بھی نہیں کرتے۔ میں آج اس موڑ پہ ہوں کہ میرے خود کے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا، تو میری بیٹی ہے، بیٹی کا ہر ایک چیز مجھے کرنا ہوتا ہے، تو میں نے بائک کو ہی دیکھا، بائک سے ہی میں نے بہت کچھ پایا ہے، اور آج میں اس اکیڈمی میں میں خود لڑکیوں کو سکھاتی ہوں، اور میری چیلنج یہ ہے کہ لڑکیوں کو کسی بھی صورت میں سکھانا ہے۔ بہت سی ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو نہیں سیکھ پاتی، وہ میرا چیلنج ہوتا ہے کہ ان کو سکھانا کیسے ہے۔ تو یہ کافی ٹف چیلنج ہے، آسان کچھ نہیں ہوتا، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ کہ میری جو کامیابی اور حوصلہ افزائی جو ہے وہ ایک میرا بائک، دوسری میری جاب، تیسری میری یہ بیٹی ہے ماشاءاللہ، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور جتنا یہ مجھے چلنے کا باعث بناتی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری لائف میں بھی کوئی ہے ایسا کہ میں چل سکوں۔ ویورز، کینسر جیسے موذی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے الوینا زندگی کی دوڑ میں تنہا رہ گئی ہیں۔ الوینا کی طرح
بہت ساری گھروں میں کام کرنے والی خواتین، جن کو ہم ماسیہ کہتے ہیں، مختلف نوعیت کے مسائل کا شکار ہیں۔ سندھ حکومت نے حال ہی میں خواتین کو اسکوٹی فراہم کرنے کی ایک اچھی اسکیم شروع کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گھریلو مددگار خواتین کو ترجیحی بنیادوں پر اس اسکیم سے فائدہ پہنچایا جائے۔